عمران خان کے پاس 3 دن ہے، استعفا دیں اور چلے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نیا الٹیمیٹم، کہا دوسری صورت میں عمران خان اسمبلی توڑیں اور مقابلہ کریں ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، کٹ پتلی کو گھر بیچ کر صاف اور شفاف انتخابات کرائیں گے۔ اوکاڑا میں عوامی مارچ سے خطاب میں کہا عوام کا عمران خان سے اعتماد اٹھ چکا، اب پارلیمنٹ میں بھی عدم اعتماد لانا چاہیے۔ عمران خان نے ہر وعدے پر یو ٹرن لیا، یو ٹرن لینا جھوٹوں اور منافقوں کی نشانی ہوتی ہے، لیڈر کی نہیں۔ بی بی شہید نے شہادت قبول کی لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی۔ عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو گلی میں کھو گیا ہے۔ 48 گھنٹے کا کہا گیا، اب 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد نہیں آئی۔ فواد چودھری کا اپوزیشن جماعتوں پر طنز، کہا اگلے 24 گھنٹے میں عدم اعتماد لے کر آئیں، اتحادی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آصف زرداری نے ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگائی ہوئی ہے، فضل الرحمان، شہباز شریف اور دیگر کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جہانگیر ترین پر بولے کہ جہانگیر ترین اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے ہیں، فی الحال پاکستان واپس نہیں آ رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے بلاول بھٹو کی ہدایت پر خورشید شاہ اہم مشن پر اسلام آباد پہنچ گیا، کہا پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے اختتام پر پہلے قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی۔ حکومت کے 12 سے 13 ایم این ایز اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ عمران خان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ یقین سے کہہ سکتے ہیں عمران خان اپنی پارٹی چودھریوں کی جھولی میں کبھی نہیں ڈالیں گے، وہ وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو نہیں دے رہے تھے، پارٹی کیسے دے دیں گے؟ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت، نمبر گیم پر اظہار اطمینان، حکومت سے جلد از جلد قوم کو نجات دلانے پر اتفاق۔ فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپوزیشن کی پیش قدمی سے متعلق آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کا مارچ عوامی اور پیپلز پارٹی کا سرکاری ہے جو ایکسپوز ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، کہا وہ بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، کراچی کے حالات اور محرومیوں کے ذمہ دار آصف زرداری ہیں، کل سے کراچی میں داخل ہو رہے ہیں، سندھ حکومت کی گاڑی سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لیں گے۔ پشاور خودکش دھماکے میں ملوث تینوں ملزمان کی شناخت ہو چکی، وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، کہا پولیس 1-2 روز میں ملزمان تک پہنچ جائے گی، خودکش حملہ آور کے خاکے تیار، جسم کے اعضاء اکٹھے کر لیے گئے۔ دھماکے کا مقدمہ سی جی ڈی تھانے میں درج، سانحے میں شہید افراد کی تعداد 63 ہو گئی، کوہاٹی چوک میں 11 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ گورنر خیبر پختونخوا کا امام بارگاہ خود آباد کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے تعزیت۔ گورنر شاہ فرمان نے کہا پشاور دھماکہ قومی اتحاد خراب کرنے کی کوشش ہے، دشمن کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا واقعے کے مجرمان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے، عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دیگر حکام بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ہمراہ تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے بعد قوم حکومت کے عملی اقدامات کی منتظر ہے۔ حکومت ابھی تک بیانات کے سوا کوئی حکمت عملی طے نہیں کر سکی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں محنت سے حاصل کامیابیاں بھی خطرے میں ہیں۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا یقین ہے پی ٹی آئی حکومت کا یہ آخری مارچ ہے، کراچی کے بعد فیصل آباد سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، دوسرا بڑا صنعتی شہر ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون پی پی کی حکومت آئی اور چلی گئی، کچھ نہیں کیا۔ یوکرین میں
पाकिस्तानी सिफारत खाने का किरदार सिफर है, कोई कारकर्दगी नहीं, वहाँ फंसे तलबा से कोई ताबुन नहीं। यूक्रेन से बरास्ता इस्तांबुल कराची पहुंचने वाले तालिब इल्म जुनैद की दुहाई। कहा यूक्रेन सिफारत खाने ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा आप लोग खुद टिकट करवाएं, आप लोगों को सिर्फ 3 दिन होटल की सहूलत देंगे, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जिन हालात से निकल कर आए हैं वो ही जानते हैं। पाकिस्तानियों को यूक्रेन से लाने वाला जहाज कहाँ है, कब रवाना होगा, मामला सिर्फ ऐलान तक ही महदूद है। कराची के इलाके गार्डन से ताल्लुक रखने वाले जुनैद हुसैन 4 माह कबल मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गए थे। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 11वां रोज है। रूसी फौजों ने चारों तरफ से कीव दारुल हुकूमत का हिसार कर लिया है और कल इरपिन का जो इलाका है, बूजा का जो इलाका है, जो कि यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर के फासले पर है, और रूसी टैंक 30 मिनट के अंदर यहाँ सेंटर कीव में आ सकते हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। रूसी टैंक कीव से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर। कीव का दिफा करने के लिए फौज और पुलिस के साथ शहरी रजाकार भी तैयार। कोई फौज के लिए मुफ्त खाना पका रहा है तो कोई बीमार वालिदा को छोड़कर फौज की मदद कर रहा है।